آج جو میں ٹاپک لے کے بیٹھا تھا نا, گھروں میں بھی لوگوں نے فضول آڑ کباڑ بہت جمع کیا ہوا ہے, بہت جمع کیا. کسی کے گھر پہ چھاپا مارو, پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا گھر سے اس کے. یہ کیوں رکھا ہوا ہے, یہ شاید کام آ جائے. اسٹور میں گھسو تو آدمی نکل نہیں سکتا. دیکھو ایک اصول بناؤ, گھر میں جو چیز 1 سال استعمال میں نہیں آئی اس کو نکال دو گھر سے. اس کی سزا کیا ہے بولو؟ نکال دو, ایسی کی تیسی. آپ کہیں گے بھائی ہو سکتا ہے اگلے سال آ جائے, نہ ہو سکنے پر چلے گئے نا, پوری دنیا بھی اگر سمیٹ کے جمع کر دو گے تو آپ کا دل نہیں بھرے گا. ہلکے پھلکے رہو, ہنسی خوشی زندگی گزارو. سمجھتے ہو؟ 1 سال بہت ہوتا ہے. 1 سال بھی یہ چیز استعمال میں نہیں آئی ہے, اس کی گردن اڑا دی جائے گی. گردن اڑانے کا مطلب اس کو گھر سے باہر نکال دو. ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی بلی کی گردن اڑا دیں آپ, ٹھیک ہے نا, کہ یہ 1 سال تھے اس کو میں نے پوچھا نہیں. تو پالتے ہیں نا لوگ جانور, 1 سال سے میاؤں نہیں کیا اس نے, اس کو گھر سے باہر نکال دو آپ. میں لوگوں کو اپنی کچھ مثالیں دیتا ہوں. میں نے ایک پنجرا خریدا تھا پرندے پالنے کے لیے, مجھے ٹائم نہیں ملا. آج کل وہ بڑا بہترین سا بنوایا میں نے. آج کل 1 سال ہو گیا. میں نے کہا ایسی کی تیسی. حالانکہ پرندے پالنے کا شوق تاحال برقرار ہے, لیکن کیوں نکالا اس کو کہ بھائی اب جب یعنی دوبارہ خریدوں گا اب میں. یہ سزا کیا ہے کہ 1 سال تک اس کو استعمال کیوں نہیں کیا. اب اس کی اپنے آپ کو سزا دو کہ اب اگر دوبارہ شوق پیدا ہوا تو نئے سرے سے خریدیں گے. اس کی سزا یہ کہ یہ گھر سے باہر. اب وہ آپ کی مرضی ہے, اس کو بیچ دیں یا صدقہ کر دیں, وہ آپ کا ہیڈیک ہے. صدقہ کرنے کی ہمت نہیں ہے, بیچ. اب ٹین ڈبے والوں کو تو ویسے ہی دے دیا کرو یار. ٹین ڈبے والوں سے بھی روٹیوں کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں, 10 روپے 20 روپے. وہ بیچارہ غریب ہے تبھی تو وہ گلیوں میں پیدل پھر رہا ہے. وہ اس کے جائیدادیں ہوتی تو یہ کام تھوڑی کر رہا ہوتا. اس کو ویسے ہی پکڑا دیا کرو بہت ساری چیزیں, بھائی یہ بھی لے جا, یہ بھی لے جا, یہ بھی. یہ نکالو یہ جو اندر خناس ہم لوگوں, میں اپنی مثال دے رہا ہوں, میں کسی اور کو ملامت نہیں کر رہا. ہمارے اندر دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں, چشمے نہیں کہہ سکتے اس کو, گٹر ابل رہے ہیں. ایک ایک فریج کھول کے دیکھو کسی کا, دھڑام سے چیزیں گر رہی ہوتی ہیں اس کے اندر سے. خواتین نے ہر چیز کہاں گھسائی ہوئی ہے؟ فریج میں. پہلے اگر تھوڑا شوربہ زیادہ ہو گیا, کھانا زیادہ ہو گیا تو بھائی اب بچے گا نہیں, فقیر کو دے دو, پڑوسیوں کو دے دو. اب نہیں ہے. وہ ہوتے 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 اتنے کھانچے بھر رہے ہیں, فریج بھی چھوٹے پڑ رہے ہیں لوگوں کے. یار یہ والا فریج بھی چھوٹا ہے یار, اور تھوڑا بڑا, اور تھوڑا بڑا. ابے کیا کر رہا ہے تو, کیا خود گھسے گا اس میں؟ ایک وقت کا کھانا پکاؤ, زیادہ 2 ٹائم ہو گیا. چلو جی خواتین کو سہولت ہو جاتی ہے, دوپہر کا کھانا رات بھی کھا لیا, دوبارہ پکانا نہیں, بس بہت ہے. اگلے دن کے لیے بولتے کیوں نہیں. کوئی بھی چیز گھر میں استعمال میں نہیں ہو رہی. جیسے میں نے ایک مثال دے دی, اسٹور میں سریا پڑا ہوا ہے, بھائی بیچ دو اس کو, پیسے آ جائیں گے. کچھ کوئی کام کی چیز کھا لو, اس میں نہاری کھا لو, بریانی کھا لو مسالے دار, کچھ تو کرو. رکھا ہوا ہے خام میں. اتنے بڑے بڑے اسٹور ہیں, اتنے اس میں مال ملادہ پڑا ہوا ہے. مشین خراب ہو گئی تھی, واشنگ مشین, اس کو اسٹور میں گھسیڑ دیا جا کے. نئی مشین لے لی, وہ کیا کر رہی ہے وہاں پہ؟ اس کو نکالو باہر. اس سے آپ کو ملے گا سکون. کیا ملے گا؟ دنیا کی محبت بھی نکلے گی. کپڑے بھی بہت رکھے ہوئے ہیں, الماری کھولو, کپڑے وہ فلانی عید پہ بنائے تھے, فلانی. ہمارے حضرت فرماتے تھے 4 جوڑے رکھو ایک ٹائم پہ. کتنے؟ 4. 5واں آئے, روزانہ نیا کپڑا خریدو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے, پرانے والے کو نکالو. خواتین کو بھی یہ کہتے تھے آپ 4 جوڑے رکھیں ایٹ اے ٹائم. جو مالدار خواتین ہیں نا, جن کو روز نئی تقریب میں نیا جوڑا پہننا ہے, 4 رکھیں. اب اگلا سلوانا ہے تو پرانا والا صدقہ. آپ کسی گھر میں جائیں نا, پیٹی کھول کے تو دیکھیں, خواتین کے جوڑے. عمر بڑھتی جا رہی ہے, آپ بوڑھی ہوتی جا رہی ہو, اور آپ نے دلہن کے کپڑے اب تک سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. یہ آپ پہ جچتے نہیں ہیں, سمجھ رہے ہیں؟
جہیز پہ جو ملے تھے اور جو شادی والے دن جو جوڑا پہنا تھا, جو غرارے شرارے, وہ اٹرم پٹرم اتنا کچھ بھر کے رکھا ہوا ہے. بھائی کیسے روح نکلے گی؟ یہ ایک ایک جوڑے سے روح نکلنا بہت ٹینشن والا کام ہوگا. 4 جوڑے ہوں گے, روح آرام سے نکل جائے گی. آپ کہو گے بھائی 4 ہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لے جا بھائی. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نئے نئے کپڑے نہ پہنے, جیسے ہی پہنتے رہیں پرانے والے کو صدقہ کرتے رہیں. ہاں کسی کے ایسے کپڑوں کے دھونے میں ٹینشن ہوتی ہے, جیسے سفید کپڑے آپ کو زیادہ رکھنے پڑتے ہیں, زیادہ رکھنے پڑتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ وہ جلدی جلدی میلے ہوتے ہیں, تو پھر وہ گھر کی خواتین کو دھونے میں مشکل ہوتی ہے. تو ایسی کوئی مسئلہ ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن یہ کام اصل میں ہے گھر کی خواتین کا. یہ کام کس کا ہے کہ وہ گھر میں کوئی چیز ضرورت سے زائد جمع نہ ہونے دیں. لوگ نیا فرنیچر خریدتے ہیں, پرانے والے کو اسٹور میں ڈال دیتے ہیں. اسٹور میں نہیں ڈالو بھائی, پرانا والا فوراً سے پہلے بیچو یا صدقہ کرو. کسی کو فون کر کے بولتے اس کو یہاں سے, یہ جنازہ کی طرح ہے, اس کو اٹھا یہاں سے, یہاں نہیں پڑا رہے گا. یہ میں نے گھر میں جم خانہ کھولا تھا. اب جب باتیں آئی گئی ہیں تو بس ایک آخری مثال دے کے, یہ میں مثالیں شو مارنے کے لیے نہیں دے رہا, سمجھانے کے لیے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. وہ جو مشین ہوتی ہے نا, یہ وہ جوش ہوتا ہے, کبھی یوں یوں آدمی کر رہا ہے, کبھی ڈولے شولے. تو ہم نے کہا یار جم خانہ جانے کے بجائے بہتر ہے کیا کرو, گھر میں مشین لا کے رکھ لو. خریدی ویٹ مشینیں, صحن میں لا کے رکھ لیں. توفیق اب تک بولو نہیں, کیونکہ ماحول ہی نہیں ہے. ماحول میں انسان کام کر لیتا ہے نا. جم میں ایک ماحول ہوتا ہے, سبھی کر رہے ہوتے ہیں, تو آدمی کا دل چاہتا ہے چلو 2-4 ڈنڈ ہم بھی پیل لیں. تو وہ اتنی پیسے جمع کر کر کے ایک شوق میں مشینیں بڑی لا کے رکھی ہیں. اب کیا ہے کہ وہ 1 سال ہو گیا استعمال میں نہیں آئی. اب شیطان کہہ رہا ہے بھائی آ جائیں گی استعمال میں, کل سے شروع کر دو. میں نے شیطان کو بول دیا کہ اب سزا یہ ہے کہ یہ مال نکلے گا یہاں سے, اب یہ گھر میں نہیں, وہ نکل جائے گا. اب میں یہاں کوئی بولی تھوڑی لگا رہا ہوں کہ کتنے کا دوں گا. لوگ کہیں گے اچھا مولوی صاحب کو مشینیں بیچنی تھیں, پورا بیان اس چکر میں کیا ہے. وہ جس کو بیچنی ہے اس سے بات ہو گئی ہے, اور اس کو بھی دھمکی دے دی ہے کہ اگر تو نہیں اٹھا کے لے کر گیا نا 3-4 دنوں کے اندر کباڑ والے کو دے دوں گا. میں بتا رہا ہوں, میں گھر سے نکالوں گا. 1 سال بہت ہوتا ہے, بہت مہلت دے دی اپنے آپ کو. اب اگر دوبارہ کسی وقت خیال آیا نا کہ گھر میں ایکسرسائز کرنی ہے, دوبارہ پیسہ لگا کے خریدوں گا میں. لیکن اب اس کی ہمت ہوگی نہیں. جب ایک دفعہ اتنے پیسے انسان کے برباد ہو جاتے ہیں تو دوبارہ ہمت نہیں ہوتی. 1 سال بہت ہے مہلت دینے کے لیے. تو بھائی نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب 1 سال تجربہ ہو گیا. بھائی گھر میں آدمی جاتا ہے تو یہ کام ہوتے ہی نہیں اس سے. گھر میں تو بچے پکڑ لیتے ہیں, آپ کو انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا, آپ جناب ایسی خالی ہاتھ آ رہے ہیں, اور یہ اس کام کے لیے بھیجا تھا. گھر کے 10 مسائل ہیں, گھر میں نہیں ہوتے یہ کام. باہر کچھ لوگ کرتے بھی ہیں, لیکن ہم نے 1 سال تجربہ کر کے دیکھ لیا بھائی ہمارے بس کا کام نہیں ہے. اور بدنامی الگ ہو رہی ہے. جو گھر میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں ہے کیا کوئی مسٹر پاکستان ہے یہ آدمی, مشینیں ایسی لگی ہوئی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا. یہ ڈولے تو اس حساب سے کہہ رہے ہیں نظر نہیں آ رہے, یہ جا کہاں رہے ہیں. مشینیں ایسی لگائی ہوئی ہیں, آپ آگے ہمارا صحن دو, آپ بولو ارے بھائی مفتی صاحب تو ماشاء اللہ. تو بدنامی الگ ہو رہی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اور آج میرا ارادہ تھا ایک کباڑ والے کو میں فون کروں کہ یہ مشین بندے اٹھا کے نہیں لے کے جا رہے جن کو بیچنی ہے, تو اس کو وزن کے حساب سے بیچ دے بھائی, تو لوہے کا جو وزن ہوتا ہے نا. اور میرا ارادہ تھا آج, تو میں نے کہا ایک مہلت اور دے دوں, جس سے بات ہوئی ہے کہ بھائی لے جا, ورنہ میں کباڑ میں بیچ دوں گا, میں نقصان کر دوں گا, مگر میں یہ ٹینشن گھر میں نہیں پالوں گا. میں یہ سامان گھر میں جمع کر کر کے رکھنا یہ زیادہ ٹینشن کی چیز ہے بنسبت آپ اپنا کچھ مالی نقصان کر لیں. یہ زیادہ نقصان دہ چیز ہے. اس سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے دنیا کی. تو گھر میں آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, فریج جا کے آج کھولیں ٹھیک ہے بھائی, کھولیں آج فریج اور سب چیزیں نکال کے باہر پھینک دیں. بولیں بیگم اب نئے سرے سے فریج میں چیزیں آئیں گی, ٹھیک ہے. تو بولے بیگم سے یہ اتنا بڑا فریج میں نے تمہارے بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا, یہ ضرورت کے لیے بنایا میں نے. تو اور سب گھروں میں یہی ہو رہا ہے. میں تو یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں نا, ہمارا کبھی فریج کھولیں گے پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا اس سے. تو میں نصیحت ہی کر سکتا ہے انسان. ہاں تو ہمارے تو 3 فریج کھولیں گے تو وہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے.
یہ تو میں باتیں کر رہا ہوں, میں کوئی دعوے تھوڑی کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بالکل ایک ایک چیز بالکل شریعت کے حساب سے چل رہی ہے. تو ہمیں بھی یہ شکایت ہے, لیکن بہت مشکل ہوتا ہے سمجھانا. پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی بھائی گھر میں کسی کو. ہمارے تو گھر والے کہہ رہے تھے یہ فریج چھوٹا پڑ رہا ہے, ایک اور چاہیے. میں نے کہا ایک اور, میں اس سے بیزار آیا ہوا ہوں, ایک اور فریج کہاں سے ملے گا. تو وہ تو آپ لاتے رہو, ایک اور کیا 4 فریج اور لا کے رکھ دو, وہ بھی بھر جائیں گے. اور آج کل تو گرمیاں ہیں, اے سی کی ٹھنڈک اتنی کافی نہیں ہوتی, بچے بھی اس میں سونا شروع کر دیں گے. فریج کبھی نہیں بھرے گا, جتنے بڑے بڑے فریج لے لو وہ کم ہی پڑیں گے. آپ جب تک قناعت پہ نہیں آؤ گے, ہمارا پیٹ بھر نہیں سکتا. نبی نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرے گی. توند اس وقت جا کے بھرے گی ہماری جب مریں گے نا, اور مٹی جانا شروع ہوگی. پھر ہم کہیں گے اب نہ مجھے فریج چاہیے, نہ مجھے گاڑی چاہیے, نہ مجھے گھر چاہیے. میں ایکچولی سکون سے ہوں, بس مجھے تمیز سے سونے دو یہاں آرام سے. تو اس لیے بھائی گھروں سے کیا کرنا ہے, بیگم کے علاوہ, بچوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ نکالنا شروع کریں. تو یہ بھی مال جمع کرنے میں داخل ہے. یہ جو آپ نے اتنا سامان گھر میں ہم نے اکٹھا, برتن پورے پورے سال استعمال نہیں ہوتے, ڈنر سیٹ رکھا ہوا ہے جی, نہیں ہو رہے تو صدقہ کرو, اس کو نکالو بھائی. اس کی سزا یہ ہے کہ مارکیٹ سے کیا کرو, اس کو شارٹ کرو. تو یہ بھی ایک حب دنیا کی علامت ہے, دنیا کی محبت کی علامت ہے.